باعث ہوئے امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیح الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين فجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء. التي فزلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته عمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وفتاة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات بابات حضرات گرامی سادات مومنین سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرے ہتھائیں قبول فرما. شمسی صاحب دیگر احباب ہے تمام اسلام بار ماہ کا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. ہر علی ولیلہ پڑھن والے ماتمی عزتدار دے بار میں آقا محافظ ہوں. قائد ملت جعفریہ آقا حمد علی موسی صاحب تمہارے قوم تے سایہ برقرار رکھے. اس ویلے شیعہ سنی بھائیوں میں اس سورت کی تلاوت تواڈے سامنے کیتی ہے. ہر مسلمان نماز وچ اس سورت پڑھتا ہے. سورۃ القدر 5 تن پاک دا صدقہ اس سورت دیاں 5 آیتاں ہیں. یہ سورت مکی ہے. ترجمہ سن لو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ فرمایا مولویوں کی پتہ شب قدر کی. خطاب نبی نے مراد امت لوگ کیا جانے شب قدر کیا. اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر 1000 مہینوں سے افضل. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربکم من کل امر. یہ شب قدر فرشتے اور روح 7 بار دا حکم لے کے آسمان تو زمین تے نازل ہوندے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر ابتدا تو انتہا تک یہ وچ سلامتی سلام. اڈا شہباگ والے جس بندے نو لقبہ ہویا ہوئے لقبہ سمجھ منہ ڈنگا ہو جاتا ہے. شیشے تے برتن تے سورہ قدر لے کے غور نال ویکھے منہ سیدھا ہو جائے گا. میرے پنجویں شہنشاہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جڑا مومن مسلمان روز 10 دفعہ سورۃ القدر دی تلاوت کرے گا اللہ دے کا 1000 گناہ معاف کرے گا. معصوم فرمایا مومنوں جدوں نواں کپڑا لو 32 دفعہ سورہ قدر دی تلاوت کر کے پانی تے پھونک مار کے پانی دے چھٹے کپڑے تے پاؤ. آخری تار وچ بھی برکت رہے گی رزق وچ کمی نہیں آئے گی. سیدو مومنو شیعہ سنی بھائیو یہ سورت روز نماز جو پڑھ دیو تفسیرات حیدری کو سنو. ہر سورت ہر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ تک مقصد کوئی شان نزول ہے.
برادران اسلام کی کتاب تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 3 صفحہ 143 تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نشاپوری جلد نمبر 6 صفحہ 527 پر کہتا کھبا پاسا سونیا سودا میرے کو سارا نقد ادھار نہیں شہزادہ امن حضرت امام حسن مرتبہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نانا جان نے خواب ڈٹھی نبی پاک صاحب اللہ نے خواب وچ ڈٹھا سرکار دے منبر تے بنو بھیا میں نچ دے نے جویں باندر نچ دے بنو بھیا میں کود دے نے جویں باندر کود دے نے نبی پاک پریشان ہوئے منبر مجھ رسول دا کود دے اوتے بنو بھیا نے پہ نچ دے ٹپ دے نے پہ حضور پریشان ہوئے اللہ نے فوری طور تے نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری ایک قدر دی رات بنو امیہ دی 1000 مہینے دی حکومت و ہزار ایشیا سنی فراہو کوئی 1000 مہینے حکومت کی تھی بنو امیہ نے 183 سال پانڈے نے ویلے ٹائم بیک حساب کر لیا تھے جنہ دا میتھ ٹھیک ہے توجہ ہے اللہ فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو بنو امیہ دی 83 سال دی حکومت ایک پاس ہے تیری لیلۃ القدر ایک پاس ہے یہ گران لے ہو لیلۃ القدر نو لیلۃ القدر کیوں آکھیا جاندہ ہے کیونکہ اس رات تقدیر لکھی جاندی ہے یہ پورے سال دا بجٹ بنتا ہے یہ شب قدر رزق بخت عزت اضافہ ہونا ہوئے ایک قدر دی رات میں لکھیا جاندہ ہے جدی زندگی دراز ہونی ہے لکھیا جاندہ ہے جنہیں کرونے نہ مرنا ہے بابا اُدو کھڑا میں پرتے گاندی علم گوائن قرآن میرے تمہیں ہتھاں تے چھوٹے تے لانتے جدے دل میں علی ولی اللہ وہ کرونے نہ مار جے میں مذہب چھڑ دینا صرف زبان تے نہیں جدے دل میں چلی ولی اللہ کرونا آیا ہی مقصرہ واسا رزق بخت پورے سال دا بجٹ بنتا ہے نا قدر دی رات اور تقدیر لکھی جاندی ہے انسان دی پاکیزگی دے مطابق جتنا پاک ہوئے گا اس لحاظ میں تقدیر لکھی جاندی ہے شاعر نے یہ نہیں آکھیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا تفسیر البرہان جلد نمبر 4 میں پڑھے میرے 6 لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 6 لال ولایت مولا صادق پاک کو پوچھا گیا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں سید و مومن پڑھے میرے 6 امام فرماتے ہیں انا فیہا قدرت ولایت ولی ابن ابی طالب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے اس رات اللہ نے تقدیر میں علی ولی اللہ لکھ دیا ہے یہ 6 میں شہنشاہ پاک فرمایا میں کوئی تفسیر بھی رائے نہیں کر رہا کوئی نہیں مارن دیا نہ کوئی آمین اقوانی کرامی گھر پہ کرنا تفسیر القرآن 6 میں امام فرمایا کہ تقدیر میں ولایت یہ لکھی جا چکی ہے شہادت ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بگانا ہے ذرا تقدیر تو پاتی کے بتا میں 29 پارہ سورہ معارج آیت نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ آیتہ ترجمہ ہے بابا جی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں میری گفتگو اللہ دا قرآن ہوں دا مصطفیٰ دا فرمان یا چوتھا چوکی سے ہستی دا بیان میں بے دلیلے دا پتر ہی نہیں توجہ مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں تو بڑی پتہ دی گات کو مدسن لگا گران لے ہو
پورے قرآن وچ دو گواہی والی آیت ہے ہی نہیں. شہادت ایک گواہی، شہادتان دو گواہیاں، شہادات تین گواہیاں. شہادات جمع دا سیگا ہے تے عربی چ جمع تروں تو شروع ہوئی. یعنی اللہ قرآن چاہے مومن وہ ہے جو ایک دو گواہیوں پر نہیں، کم از کم تین گواہیوں پر قائم رہے. لہذا ڈھنکے دی چھوڑ تے پڑھیا کر اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین ہو جاد اللہ. اگلی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. 21واں پارہ ہے سورہ روم آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. اللہ فرمایا خالق نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا؟ فطرت. تفسیر صافی ہے تو آج میرے پنجویں امام کو پوچھا گیا فطرت کیا ہے. پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں فطرت سے مراد اللہ کی توحید، پاک رسول کی رسالت اور حیدر کرار کی ولایت ہے. گران لیو جڑا اللہ دی توحید دا منکر ہے، اللہ دی توحید دا منکر نہیں، فطرت دا منکر ہے. جڑا پاک رسول دی رسالت دا مخالف ہے، رسول دی رسالت دا مخالف نہیں، وہ فطرت دا مخالف ہے. جڑا علی ولی اللہ دا دشمنی رکھدا وہ علی ولی اللہ دا دشمنی نہیں رکھدا، فطرت نال دشمنی رکھدا. میں ذرا فطرت سمجھانا تاکہ میرے جن کام علمان میں تھوڑی جی سمجھ آئی جائے. فطرت کی نوان دے اللہ نے فطرت بنائی ہے پیران تے ٹر نہ بندے. یہ گڈی چلا کہ میں پیران تے ٹر کے ہی آیا نا تے تسی بھی پیران تے آئے. جڑے فطرت سمجھا دیں تو ان فطرت کی پیرانا ٹورنا فطرت. انہیں ایک بندہ پیرانا ٹورن دی بجائے سر تھلے تے لتاں تام کرنا تے سارے کہنا ہے فطرت دے خلاف. اللہ نے جو پیر بڑھائے نے ٹورن واسطے یہ ہتھاں نال پہ ٹورتا ہے سر تھلے تے لتاں تام. علی ولی اللہ فطرت دے جڑا مخالفت کرتا ہے وہ انجی جی میں سر تھلے تے لتاں تام. آیت کا ترجمہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں. یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اس آسمان تو دوجے آسمان تو دوجے تو تیجے تیجے تو چوتھے چوتھے تو پنجویں تو چھویں چھویں تو ستویں آسمان تے ساتویں تو عرش الہی نرمس کرتا ہے. وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ خبیثہ تھلے ہی رہ جاتا ہے. توجہ ہے کلمہ طیبہ عرش الہی نرمس کرتا ہے. تفسیر القرآن جلد نمبر 338 وچ والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام. پڑھ میرے اٹھویں امام شہنشاہ ولایت کو پوچھا گیا کلمہ طیبہ کون سا ہے، کون سا کلمہ ہے جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. پڑھ میرے اٹھویں امام ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبۃ هو قول المؤمن. اٹھویں امام فرماتے ہیں کلمہ طیبہ مومن کا یہ قول ہے. کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بابا جی منڈے پوچھے کلمے نے نہ تھلے ہی رہ جاندے نے کہ پہلی آسمان تے نہیں جاندے تے نہ اتاں کیویں جاندے. کچھ بندے آکھیا شیعہ نے کلمے وچ اذان وچ یا نماز وچ علی ولی اللہ شروع کیتا. کل پرسوں یاد رکھنا اگر حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے بھی اذان وچ علی ولی اللہ دا ثبوت پیش نہ کرا مجلس پڑھن دا فائدہ
ہے اصول کافی سبا کے سوناسی قطبیر بچوں پہلی کتاب باب مولد نبی باب کرم تمہاری چھٹے لال بلاد رشاد پر بدل مخرق سماوات بغلظیم جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو خرق فرمایا تھا مرا مراد جان اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ فنادا اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا و اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا و اشہد ان امیر المومنین حقا ثلاثا اللہ پاک نے جدو آسماناں زمیناں مٹیاں خلق فرمایا نا پھر اللہ فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ جڑی انہیں اذان پڑھی وہ دے شہادت صاحب وہ دے مولا علی دی ولایت اور وصایت دی گواہی جڑے کہندے نے علی ولی اللہ ہون شروع ہویا علی ولی اللہ تے تیرے پیو تو بھی پہلے اور تیرا میرا پیو بابا آدم ہے ہاں حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے جڑی اذان ہوئی وہ دے وچ بھی ولایت ہے میں پاوضو کھڑا ممبر تے قرآن سامنے غازی دے رہا ہوں گواہ گرالیو جھوٹا بندہ افلے دے یار نال اٹھے میرا علی رات جڑی اذان ہوئی اس اذان وچ بھی علی ولی اللہ تے معراج دی رات سرکار دو عالم نے جڑی نبیوں نو نماز پڑھائی اس نماز دے تشہد وچ بھی علی ولی اللہ میں یہ گل کروں رہا نہیں قطبیر بعد پہلی کتاب شیخ الاسلام یعقوب قلانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی کتاب اصول کافی دلالت تنویر الایمان او دے چوں نہ فرمایا کہ سید الانبیاء نے پاک رسول نے جڑی معراج شریف دی رات نبیوں نوں نماز پڑھائی او دے تشہد وچ علی تے جدوں رسول دی نماز وچ علی نوں ولی اللہ تے غلام رسول توجہ ہے ایک علی بول کے نہ کی نام علی نہ نماز باطل ہے کدھر تری نسل باطل نہ ہو جائے حضور دی نماز وچ بھی ولایت ہے ایک گل یاد رکھنا قبر دی کندھا تک کام دے گی سید غیر سید بزرگ جوان جڑا مومن شیعہ سنا شریعت اس وچ تے بحث نہیں کرنی چاہیے کلمے یا اذان یا نماز وچ علی ولی اللہ شروع کیوں ہویا اگر او مومن ہے انہوں اس تے بحث کرنی چاہیے کلمے اذان نماز وچوں علی ولی اللہ کڈھیا کیوں ہویا مومن کس تے بحث کرنی رہی گل اذان دی سورہ توبہ دی آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان من اللہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ کبیر من المشرکین ورسولہ آیت ترجمہ حج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اذان ہے حج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اذان ہے میرے اہل سنت پرامد کتاب تفسیر دور منصور شیعہ دی کتاب تفسیر نور الثقلین میں چوتھے امام فرمایا قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں جو لفظ اذان آیا ہے اذان سے مراد میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 3 میں اذان تو مراد ہی قدر سیدان ہے اذان تو مراد ہی حیدر کرار ہے جدو علی مجسم اذان ہے وہ اذان کیڑی ہے جنہیں چاہ حسنین دے بابے دا نام نہیں چارواں پارہ ہے سورہ نور آیت نمبر 41 میں تاں دی صحیح سنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطير الصافات كل قد علم صلاۃ و تسبیحا اللہ فرماتا میرے سونے محبوبہ نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے اس آیت دی تفسیر وچ کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ 205 تحت حیران ہے اسبغ بن نبات رضی اللہ تعالی عنہ نیک صحابی وفادار صحابی محب علی اسبغ بن نبات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی ولیاں دے ولی کو سنیا مولا علی فرمایا آسمان تے اللہ دا ایک فرشتہ مرغ دی شکل جدے پنجے 7 زمیناں تھلے پتال وچ گڈے اور وہ دی ساتھ دی کلوی عرش الہی دا ماسکا مولا علی پاک فرمایا اس فرشتے دا ایک پار برف دا بنیا دوسرا پار اگ دا بنیا کلما حاضر وقت الصلاۃ جدو نماز دا ٹائم ہوندا ہے وہ فرشتہ پر پڑھاندا ہے
جڑا برف دا پار ہے اگ دے پار نوں بجھاندا نہیں، جڑا اگ دا پار ہے برف دے پار نوں پگھلاندا نہیں۔ مولا علی پاک ارشاد فرمایا صبح کے ٹائم وہ فرشتہ پر جرت پوری طاقت اور قوت نال سات زمیناں تھلے پتال وچ بندے کڈ کے اپنی کلگی عرشی نائی نرواش کر کے انہاں فرشتہ اذان دیندا اودے چ وی تیسری گواہی ہے۔ اے جڑے کہندے نے اذان وچ تے علی ولی اللہ پڑھن والے غادی نے نصیری نے غادی نے نصیری نے فرشتہ بھی غادی ہے، فرشتہ بھی نصیری توجہ ہے۔ سید و مومنو پاکستان وچ کوئی نصیری نہیں، پاکستان وچ کوئی شیعہ وچوں کوئی مشرک نہیں، کوئی غادی نہیں۔ اب بڑے تو بڑا ملا کے 13 رجب آتا ہے مولا علی کی برتھ ڈے، مولا علی کی آمد تو خوش ہوتا ہے۔ 21 ماہ رمضان گزری، سارے آکھیا جلوس نہ نکلن، قائد نے آکھیا عزاداری ہماری شہر کے حیات ہے، یا فرمایا ہر شہر قربان کر دیں گے، اسی زندہ ہی عزاداری کی وجہ تھی۔ کیا جلوس کٹیا 37 سال ہو گئے نہ چکیا نہ بکیا، میرا قائد توجہ ہے نہ میرے بابے دا قائد، اختلاف قیادت دا نہیں عقیدے دا توجہ ہے، نہ بکیا نہ چکیا نہ کہ سارے آگیا جو باقی فیصلہ کر لیا نہ پایا کوئی لائق پائی جی نہیں اسی نہیں کرتے جی توجہ ہے۔ آگا جی فرمایا نہیں جب تک جامت دم ساتھ ساتھ ماتم داری ہوئے گی، اسلام دی روح ماتم داری بھی اور ماتم داری دی روح زنجیر زدی۔ اے جڑے جلوس نکلے نے تے تابوت برآمدگیاں ہوئیاں تے وڈے تو وڈا ملنگ مولا علی پاک دے تابوت نوں کندھا دیندا تواڈے چ کوئی نہیں دیندا؟ اچھا کندھا دیندا۔ یہ کیڑا جڑا مولا علی نوں اللہ آندا اللہ نوں کندھا دینے آ توجہ ہے، اللہ دے آن دی اسی جشن منانے او چلیا پاکستان وچ کوئی غادی نصیری کوئی مشرک نہیں ہے جڑا علی نوں ولی اللہ پڑھن والے مشرک آ کے او خود مشرک ہے، مشرک پیو دا پتر ہے۔ علی علی نوں اللہ نہیں کہندے علی نوں ولی اللہ صلوات پڑھے بابا اللہ علی نوں اللہ کہنے والا برتھ ڈے کیویں مولا علی کی منا سکدا تے او مولا علی دی شہادت تے روپٹ کیویں سکدا زنجیر تے تابوت نوں کدا دی کیویں دے سکدا؟ فرشتہ اذان دیندا ہے، مولا علی فرمایا آسمان تو فرشتہ اذان دیندا پھر گراواں تے ککڑ بھی اٹھ کھلوندے توجہ ہے، او بھی بند پہلے او اذان دیندا جڑی آسمان تے اذاناں ہوندیاں نے معصومین تے ائمہ معصومین تے فرامین دے مطابق انہاں اذاناں وچ تے مولا علی دی ولایت اور وصایت دی گواہی ہے، جڑیاں زمین تے اذاناں ہوندیاں کدھر ولایت دی گواہی ہے تے کدھر کا کوئی نہیں توجہ ہے۔ اجبا پارا سورہ اعراف آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاحدنا مؤذن بینکم لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ آیت کا ترجمہ قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت، ظالموں پر خدا کی